گاڑی صاحب اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ نکل آتا ہے تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرہیپس اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے، یہ ایلیگیشن صحیح نظر آتے ہیں، دین وی کین میک کرمنل پروسیڈنگز اینڈ دین کین پروسیڈ کہ ہم اس کے بعد ان کو ریویو کریں ان تمام معاہدات کو، تو پھر ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کیس ہوگا اور انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس وغیرہ کے اندر ہم نہیں پھنسیں گے۔ بالکل، اور اگر آج حکومت چاہے تو جیسے 2020 میں کیا تھا، فورنزک آڈٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے، ان سے بیٹھ کے بات کرے کہ آج بھی آپ لوگ 36% کیپیسٹی پہ چل رہے ہو، ہم آپ کو یہ ایک ایمنسٹی دے دیتے ہیں اگر حکومت چاہے تو اور نہیں جانا چاہتی کسی لیٹیگیشن میں، تو ان کو کہیں کہ بھائی تم جتنی بجلی بناتے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں اتنے پیسے دے دو۔ یہ ساری چیز جب ہو جائے گی، کسی بھی کورٹ میں جائیں گے، کسی بھی فورم پہ آپ بات کریں گے، کسی جگہ پر بھی ہوگی، میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سر آدھے سے زیادہ تو یہ حکومت پاکستان کا کہ عمل دخل کا معاملہ ہے، یہ پلانٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان چلا رہی ہے، خود چلا رہی ہے، چینیوں کے ساتھ مل کے چلا رہی ہے، تو کوئی رول ماڈل خود حکومت پاکستان پیش کرے، اس میں جو بھی اصلاحات ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان پیش کرے، کوئی اچھی مثال پیش کرے۔ میں تو یہ کہوں گا، میری تو خواہش ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک نجی اس میں ایک پاور پلانٹ ہے کہ جو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ مل گئی وہ کہے کہ آئندہ سے میں کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لوں گا، آفٹر آل انہیں بھی 3 مہینے میں 90 کروڑ روپے مل گئے ہیں، تو یہ تو کوئی ماڈل تو بنا کے پیش کرے نا۔ ہم حکومت سب سے پہلے تو حکومت اپنے پلانٹس کا بتائے نا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ کامران خان صاحب، یہ سیکنڈ پارٹ ہے آپ نے جو اٹھایا کہ باقی 52% پلانٹس حکومت کے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے 48% پہلے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر دی، اب میں 52% گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ آج کے دن میں یہ گورنمنٹ کو پروپوز کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ آپ نے پیسے تو سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے اپنے پلانٹوں کا جو ہے وہ فورنزک آڈٹ بھی نہیں کرانا، نہیں کروائیں۔ آپ اپنے پلانٹس کو آج یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیسے باہر جو دینے ہیں اس کا تو کسی کیپیسٹی پیمنٹ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اسٹیٹ ڈیٹ ہے، سوورن ڈیٹ ہے، اس پہ تو کم از کم اس کانسیپٹ پہ آ جائیں کہ جناب جو سستی بجلی بنتی ہے وہ بجلی آپ وہ بجلی بنائیں اور وہ بجلی کے پیسے چارج کریں۔ آپ کیوں اس کی فکس چارج کیے جا رہے ہیں؟ 17 ہزار کروڑ روپے، 12 ہزار کروڑ روپے آپ اپنے پلانٹ جو چلا رہے ہیں وہ 33% پہ چلا رہے ہیں۔ کامران خان صاحب کتنی پرسنٹ پہ؟ 33% پہ حکومت چلا رہی ہے، تو اور کیپیسٹی پیمنٹ جو اس کی ہے گورنمنٹ کے پلانٹس کی پوری لی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوری کیپیسٹی پیمنٹ کو آج اس کو زیرو کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جو سستی سے سستی بجلی کی بڈ ہے وہ سستی سے سستی بجلی کی بڈ کو میچ کر کے حکومت پاکستان سپلائی کرے۔ اگر گورنمنٹ کاروبار کرنا چاہتی ہے ضرور کرے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس جو ہے شاید یہ پرائیویٹ سیکٹر چاہتا ہے کہ شاید یہ اس کو خریدنا چاہتے، بالکل نہیں، ہم تو صرف عوام کی اس وقت جو تکلیف ہے اس کے لیے میں سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ جناب یہ معاملہ کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ اگر 52% حکومت پاکستان کے ہیں اور حکومت پاکستان واقعی اس معاملے کو سیریسلی لیتی ہے تو سوورن ڈیٹ تو ہے ہی ہے، اس کو تو پیسے ادا کرنے ہی ہیں حکومت نے اور وہ ہر صورت میں کرنے ہیں، تو وہ پلانٹوں کو ہمیں کیوں دے رہی ہے؟ ان پلانٹوں سے بجلی بنا کے جو ہے اس قیمت پہ جس کی کیپیسٹی فل چارج کر کے 32% 33% پہ کیپیسٹی چلا کے وہ عوام کو چارج کرے، صبح ریلیف دیں۔ اگر وہ پہلا سٹیپ لیں گے تو جو 48% پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ فی الحال تو ذرا اس کو کیپ کیجئے نا، یہ بتائیے کہ 1 2 3 یہ 3 سٹیپ جو ہے یہ حکومت کے بس میں ہے، یہ فی الحال یہ لے لے اور اس سے پاکستانیوں کو بجلی جو ہے وہ کم از کم 10 روپے یونٹ سستی مل جائے، 15 روپے یونٹ سستی مل جائے، کاروبار کو کچھ مل جائے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر کیا یہ ڈویبل ہے؟ باتیں تو ہم سب بہت زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں، آرگومنٹس کا تو آپ کے جواب ہی نہیں ہے، اب ذرا سا بتائیں نا 1 2 3 کیا کریں۔ پہلا سٹیپ، حکومت کے پاس 52% اپنے پلانٹس ہیں، آج کے دن جو ہے وہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا کانسیپٹ ادھر سے ختم کریں اور کیپیسٹی پیمنٹ یہ جو سوورن ڈیٹ جو اس کو ٹال کے پورے یونٹ کی چارج کر کے ہم اس کی ڈال رہے ہیں، اس کانسیپٹ سے ہٹیں۔ ہم یہ اس کے جواب ملے گا کہ جناب یہ تو پھر سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو جائے گا، اس کا جواب دیں گے پھر تو سرکولر کی حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم کیسے نقصان اٹھائیں؟ تو آج کے دن جو غلطی ہے اس غلطی کو ماننا پڑے گا، اس کو نقصان بک کرنا پڑے گا، سرکولر ڈیٹ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، اس کو نقصان بک کریں
اور نقصان بک کر کے اب پوری قوم کو اس نقصان میں اگلے 10 سال 15 سال مت اس کو جلنے دیں، کیونکہ یہ پوری قوم اگلے 15 سال تک ہوسٹیج ہو جائے گی، یہ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کو نقصان ہو گیا، نقصان ڈالیں، اس کی جتنی بھی کاسٹ آپ نے لی ہوئی ہے اس کاسٹ کو سٹرکچر میں اپنے بلڈ کریں، اپنے نیشنل ڈیٹ میں لیں ان پلانٹوں کو جو حکومت کے 52%، اور حکومت اس سے کسی طرح نہیں بھاگ سکتی اس سوورن گارنٹی سے، نہ ہی حکومت اپنا فورنزک آڈٹ کرائے گی۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو سب سے سستی کا بڈ ہے سستی بڈ لیں اور اس کے حساب سے بجلی دیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا سر، دوسرا آپ نے فرمایا کیا میں کاؤنٹ کروں کہ دوسرا جو ہے وہ جو ہمارے صرف حکومت کے پلانٹوں سے کم ہو سکتی ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بلا لیں، ان سے دوسرا قدم ہے جو آپ نے فرمایا ان سے حکومت اگر آ جائے تو پرائیویٹ جو پلانٹس ہیں ان کا فورنزک آڈٹ کرائیں، ٹھیک ہے، ان کا فورنزک آڈٹ کرائیں، کیونکہ وہ نہیں مانیں گے، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے 48%، ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں کہ بھائی تمہارے سامنے ہے کہ ایک آدمی ونڈ پاور والا 100 لے رہا ہے، دوسرا 800 لے رہا ہے، عوام نہیں دے سکتی ہے 800 کروڑ روپے 50 میگا واٹ پہ، عوام نہیں دے سکتی بھائی۔ یہ جو پیسے آپ جو ہے مانگ رہے ہیں بند پلانٹوں کے جو فرنس آئل پہ لگے تھے 20 سال پہلے، ان کو ہر پلانٹ کو 400 کروڑ دیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کمرشل بریک پر ملک کی سیاسی صورتحال، خاص طور پہ عدالتوں کی صورتحال اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی صورتحال، جہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے اور ان کی پارٹی کے کیسز میں نہ بیٹھے، کیونکہ انہوں نے اپنی وزیر اعظم کی حیثیت میں ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ معاملہ ذاتی مخاصمت کا ہو چکا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔